من كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. کل ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا تھا کہ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ کیا وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے اس سے کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ اہلکنا ہم نے ان کو ہلاک کیا قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم جن بستیوں کے اندر جو ہے یہ چلتے ہیں، یہ جایا کرتے ہیں اور یہ جاتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے یا عقل والوں کے لیے، جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اس کے بعد ان کفار کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ کفار یعنی کفار مکہ یعنی قریش مکہ جو ہے یہ شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ بار بار آپ سے دلائل مانگی جا رہے ہیں کہ ہمیں معجزات دکھائیں یا دلائل دکھائیں. تو کیا یہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کتنی بستیاں ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا اور جن سے یہ گزر کر شام کی طرف جاتے ہیں، تو پھر بھی یہ آپ سے کیا نہ بار بار مطالبے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کا ایک مطالبہ یہ بھی ہوتا تھا کہ قیامت جو ہے ابھی کیوں نہیں آتی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، البتہ تحقیق کہ تیرے رب کا جو کلمہ ہے وہ سبقت لے چکا ہے. ٹھیک ہے، لَكَانَ لِزَامًا، اگر سبقت نہ لے کر کیا ہوتا تو لَكَانَ لِزَامًا، تو ہو جاتا لازم، واجل مسمى اور مقررہ وقت. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وہ ہے وہ سبقت لے کر چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم ٹیبل وقت مقرر کر دیا ہے قیامت کا. اگر اس سے پہلے جو ہے کیا نام ہے قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو قیامت جو ہے وہ ابھی بھی آ سکتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. کیونکہ اللہ نے اب وقت مقرر کر دیا ہے تو یہ اب قیامت جو ہے اپنے وقت کے اوپر ہی آئے گی. اس کے بعد آگے فرمایا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ جو وہ کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ کفار جو ہے آپ کو جادوگر بھی کہتے ہیں، شاعر بھی کہتے ہیں، ساحر بھی کہتے ہیں، اور طرح طرح کی آپ کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں. تو آپ جو ہے ان کو جواب نہ دیں بلکہ ان کی تکلیفوں اور ان کی ایذا رسانی کے اوپر جو ہے فصبر، آپ صبر کیجئے علی ما یقولون جو وہ کہتے ہیں یا جو وہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اور پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی مشکلات بندے کے سامنے آ رہی ہوں تو وہ جو ہے ان مشکلات کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشکلات ہوتی ہیں تو وہ ان کے اوپر صبر کر لے. اور دوسری بات یہ کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ جو ہے تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یعنی دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں تو آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں بلکہ اپنی عبادت کے اندر جو ہے وہ لگے رہیں. قبل طلوع الشمس، تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. یہاں پر جو ہے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها کے اندر جو ہے یہ 5 نمازوں کا بھی ذکر کر دیا. یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے، تو رات کی نمازیں اس کے اندر آ گئیں. وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو کون سی نماز ہوتے ہیں؟ دن کی نماز ہوتی ہے. یعنی آپ جو ہے اپنی 5 وقت نمازوں کا جو ہے اہتمام کریں، اور رات کی نمازوں کے اندر تہجد بھی آ گئی تو آپ اس کا اہتمام کریں، آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کے کچھ حصے میں سے. یہاں پر ایک وضاحت بھی کر دیے کہ سورج کے غروب، ایک بات تو وہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ 5 نمازیں مراد ہیں کہ آپ جو ہے اس پورے دورانی کے اندر جو ہے عبادت کریں. اور پھر ادھر ایک اور وضاحت بھی فرما دی کہ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، فَسَبِّحْ، پس آپ تسبیح کریں، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں. تو یہاں پر بھی وہی دوسری بات وہی سمجھ آ رہی کہ رات کے کچھ حصے کے اندر بھی وہی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی مغرب، عشاء اور تہجد کی نماز آتی ہے رات کے حصے کے اندر. اور وہ اطراف النہاری، اور دن کے دونوں اطراف میں، یعنی صبح اور عصر.
تو یہ دونوں اطراف ہیں ہوتے ہیں دن کے، تو اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، لعلک ترضی، تاکہ آپ جو ہے وہ راضی ہو جائیں، ترضی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ اپنی آنکھوں کو مت اٹھائیں، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو ہم نے کچھ دنیا کی زندگی کی جو رونق ہم نے دی ہیں، ولا تمدن عینیک، اور آپ جو ہے اپنی نظریں مت اٹھائیں، الی ما متعنا به، جو ہم نے فائدہ کا چیزیں دی ہیں یا نفع کی چیزیں ہم نے عطا کی ہیں، ازواج منہم زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق چیزوں میں تھے، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے ہم نے جو رونق چیزیں بنائی ہیں، آپ ان کی طرف اپنی نظر مت اٹھائیے یا نہ اٹھائیں، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم نے تو یہ دنیا کی رونقیں یا دنیا کی جو چیزیں یا دنیا کے اندر جو ان کو فائدے کے لیے چیزیں عطا کی ہیں، وہ تو ہم نے اس وجہ سے عطا کی ہیں کہ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم جو ہے ان کو آزما لیں، ورزق ربک خیر و ابقا، اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر بھی ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ بات سامنے اس آیت کے اندر آ رہی ہے کہ جو غربا ہوتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جو غربا مسلمان یا کیا نام ہے امیر کو کفار، تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا نام ہے غربا کے ساتھی رہے، اور غربا کے اندر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر جو ہے کئی بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے پاس ہر قسم کی سہولیات ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نام ہے اس حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رہنا جو ہے وہ پسند کیا، تاکہ میری امت یہ نہ سمجھ لے کہ میرا نبی جو ہے وہ تو امیری کے اندر زندگی گزار گیا اور ہم جو ہے وہ غریبی کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت ہی کو پسند کیا۔ اب وہ جو ان کو یہ جو مال و متاع یا چیزیں دی گئی ہیں ان کی رہائش آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو آزما رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو کفار ہیں، تو یہ دنیا کی ان کی زینت ہے، یا دنیا کی ان کے لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو ہم جو ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنا یہ صدقہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو یہ اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ حکم دیجئے اپنے اہل کو بالصلاۃ، نماز کا، یعنی اس آیت سے جو ہے یہ سبق مل رہا ہے کہ انسان کے یہ جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے یا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کے ذمہ یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا اور جو اس کی ماتحت پرورش ہیں ان کو جو ہے وہ نماز کا حکم دے، کیونکہ جب ایک ماحول بن جاتا ہے تو اس کے اندر نماز پڑھنے بھی ایک آسانی ہوتی ہے۔ جب کسی گھر کے اندر نماز پڑھنے کا ماحول ہی نہیں تو وہاں پر نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، تو یہاں پر یہ فرما دیا کہ آپ جو ہے اپنے اہل والوں کو جو ہے کیا نام ہے نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر خود بھی آپ قائم رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ خود جو ہے ان کو تو حکم دے رہے ہیں اور خود آپ اس کے اوپر قائم نہیں ہیں، بلکہ آپ خود بھی اس کے اوپر قائم رہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ جو گھر کا سربراہ ہے یا گھر کا کوئی بڑا ہے، تو وہ جس طرح اپنے اہل یعنی گھر والوں کو جو ہے نماز کا اگر حکم دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خود بھی ان کے سامنے، اگر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان کے سامنے خود مسجد جائے اور ان بچوں کو لے کر جانے کی کوئی ترتیب بنائے، تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں اور ان کی یہ عادت جو ہے بچپن ہی سے بنی رہے کہ ہم نے جو ہے وہ 5 نمازیں جو ہے وہ پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب باپ ہی ایسا نہیں ہوگا، گھر والے بھی ایسے نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، تو بچوں نے ان کو دے کر آگے زندگی گزارنی، تو بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اور اس کا گناہ گار وہ باپ اور وہ والدین ہوں گے، گھر والے، کیونکہ انہوں نے بچوں کی صحیح طرح تربیت نہیں کی۔ لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک کا، کہ بے شک یہ نحن یعنی ہم ہی آپ کو رزق عطا کریں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور کیا نام ہے انجام ہے، اچھا انجام ہے متقین کے لیے۔
اس کے بعد جو ہے کفار کا یہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ نشانیاں کیوں نہیں لے کر آتے، ہمارے سامنے نشانیاں لے کر آئیں۔ وقالو، وہ کہتے تھے، لولا یأتین بآیۃ من ربی، کہ کیوں نہیں ہمارے پاس لاتے نشانیاں من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی اگر آپ نبی ہیں تو آپ جو ہے اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس نشانیاں کیوں نہیں لاتے؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں گے کیا نہیں ہے ان کے پاس نشانیاں، ما فی الصحف الاولی، پہلے والی کتابوں میں، جو پہلی کتابوں کے اندر نشانیاں ان کے سامنے گزریں، کیا آپ نے ان کے سامنے یہ نشانیاں بیان نہیں کی؟ آپ نے تو ان کے سامنے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں، اور ان کے سامنے یہ اعلامیہ طور پر یہ باتیں آ گئی ہیں کہ فلاں قوم کو کس وجہ سے عذاب ہوا تھا، فلاں قوم کو کس وجہ سے عذاب ہوا تھا، یا فلاں نبی نے کون سا معجزہ دکھایا تھا، فلاں نبی نے کون سا معجزہ دکھایا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں کہ آپ ان سے یہ کہیں گے کہ کیا نہیں ہے ان کے پاس جو ہے نشانیاں، ما فی الصحف الاولی، یعنی پہلی کتابوں کے اندر، کیونکہ نشانیاں تو ہیں، اس کا جو ہے کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہوگا، اگرچہ یہ ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم ولو انا، اگر بے شک ہم اہلکناہم، ہم ان کو ہلاک کر دیں، بعذاب، عذاب کے ساتھ، من قبلہ، اس سے پہلے، لقالو، البتہ وہ یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کہ کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، جس کی ہم جو ہے یا جس کی ہم جو ہے نشانیوں کی اتباع کرتے، یا جس کے طریقے پر ہم جو ہے وہ چلتے، من قبل، قبل اس کے کہ ان نذل، ہم جو ہے ذلیل ہوتے، ونخزا، اور ہم رسوا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے بارے میں کسی قسم کے عذاب کا کوئی فیصلہ اگر کر لیا، ابھی تو کیا نہیں، اگر ہم نے کر لیا تو اس وقت یہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے جو ہے آپ ہماری طرف کوئی رسول بھیج دیتے، آپ ہماری طرف کوئی پیغمبر بھیج دیتے جس کی ہم اتباع کرتے، اور ہم جو ہے اس کے کہنا مانتے، اور ہم جو ہے آپ کے احکامات کی اتباع کرتے، تو آپ کیا نام ہے، یہ ہمیں عذاب دینا، یا ہمیں رسوا کرنا، یا ہمیں ذلت کے اندر ڈالنے سے پہلے یہ آپ جو ہے ہماری طرف کوئی کیا نام ہے وہ بھیج دیتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم جب عذاب کا فیصلہ کریں گے تو پھر اس وقت یہ الٹی الٹی یہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ آپ ہماری طرف عذاب دینے سے پہلے کوئی نبی وغیرہ جو ہے وہ بھیج دیتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کل کہہ دیجئے، یعنی کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، یعنی ہر ایک کے جو راستہ ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، کل کہہ دیجئے، کل متربص، ہر کوئی جو ہے وہ راستہ دیکھتا ہے، فتربصوا، پس تم بھی راہ دیکھو، یعنی یا تم بھی جو ہے وہ راستہ دیکھو، فستعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون ہے جو سیدھے راستے والا ہے اور ہدایت پر ہے، یا سیدھی راہ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پارہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اگلا پارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سورۃ الانبیاء ہے، اور اس کے اندر اور جو ماقبل کی جو آیات ہیں، ماقبل جو سورت ہے سورۃ طٰہٰ، تو اس سورت کے اندر بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور اس سورت کے اندر بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان ہوں گے، تو یہ اس کا مختصر ربط ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اقترب للناس، قریب ہے لوگوں کے لیے، حسابهم، ان کا حساب، یعنی حسابهم سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ لوگوں کے بالکل قریب ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اس حال میں کہ وہ کیا نام ہے غفلت میں ہیں، معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید چونکہ آخری کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اس کتاب کے بعد جو ہے کوئی اور کتاب نہیں آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری فیصلہ اور اپنی آخری حکم بھی اس کے اندر بیان کر دیا کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہونے والی، آپ لوگوں کو بتا دیں۔ لوگ جو ہے وہ اس قیامت کے بارے میں ان کو کچھ پتہ بھی نہیں، اور وہ اس سے غافل ہوئے پڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی قیامت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، یعنی جب انسان مر جائے گا تو وہ اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، اور اس سے مراد جو ہے وہ کیا نام ہے، عذاب یعنی قبر بھی ہے، یعنی قبر کے اندر جو ہے وہ اس کا حساب ہوگا، اور قبر جو ہے وہ اس کی قیامت ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فرمایا کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ ما یاتیہم نہیں آئی ان کے پاس، من ذکر کسی ذکر میں سے، یعنی یا کوئی نصیحت میں سے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن کوئی بات، الا استمعوہ مگر انہوں نے اس کو سنا، وہم یلعبون اور وہ جو ہے اس کو کیا نام ہے اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی کوئی نصیحت نہیں پہنچی ان کو ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی، الا استمعوہ مگر انہوں نے اس کو سنا، وہم یلعبون اور وہ جو ہے اس کا جو ہے وہ کھیلتے تھے۔ کھیلنے کا مطلب ہے مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو بھی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک وہی بات پہنچاتے تھے۔ جب وہ بات اس کو جب وہ بات اس بات کو وہ سن لیتے تھے تو وہ اس کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے، اور وہ جو ہے کہتے تھے کہ کیا نام ہے، آپ جو ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور آپ کیا نام ہے کون ہے جو ہمیں بتانے والے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ لاہیتن قلوبہم، کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے، کھیل لاہیتن قلوبہم ان کے دل جو ہیں وہ کیا نام ہے کھیل کے اندر جو ہے پڑے ہوئے ہیں، وہ اسر النجوا اور وہ جو ہے چپکے چپکے سے یا کیا نام ہے سرگوشی کر کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا کیا یہ ہے، الا بشر مگر ایک آدمی، مثلکم تمہارا مثل، وہ کہتے تھے کہ یہ تو صرف ایک آدمی ہے، تمہارے ہی مثل ہے، تم جیسے ایک آدمی ہو، یہ بھی ایک تمہارے مثل ایک آدمی ہے، کیا یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم سیدھے راستے کی طرف آؤ؟ یا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم کیا یہ تمہارے پاس جادو لے کر آیا ہے؟ کیا یہ جادو نہیں ہے لے کر آیا تمہارے پاس، یا یہ جادو نہیں ہے جو آیا ہے تمہارے پاس، وانتم تبصرون اور حالانکہ تم اس کو دیکھتے بھی ہو؟ پھر کیوں اس کا انہوں نے یہ معنی بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر تم اس جو جادوگر ہے اس کی جال میں کیوں پھنستے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ انہوں نے جادوگر کہہ دیا۔ افتأتون السحر کہ وہ آئے ہے جادو، یعنی وہ جادو لے کر آئے ہے تمہارے پاس، وانتم تبصرون اور اس حال میں کہ تم اس کو دیکھتے بھی ہو، پھر کیوں پھنستے ہو اس جادو میں، یعنی وانتم تبصرون اور تم دیکھتے بھی ہو۔ قال کہہ دیجئے ربی میرا رب یعلم القول بات کو جانتا ہے یا خبر کو جانتا ہے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں، یعنی میرا رب جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے وہ ہر خبر کو اور وہ جو ہے وہ ہر بات کو جو ہے وہ جانتا ہے، وہو السمیع العلیم اور وہی جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور وہی جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون، بل قالوا بلکہ وہ کہتے ہیں، اضغاث احلام، احلام جو ہے یہ اس کے معنی میں بل قالوا اضغاث احلام اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں، بل قالوا وہ کہتے ہیں اضغاث چھوڑ کر، احلام کہ یہ خواب ہیں، بل افتراہ جو اس نے گھڑے ہوئے ہیں، بل ہوا شاعر یا یہ کیا نام ہے یہ کوئی شاعر ہے، فلیأتنا
پس یہ کیا نام ہے لائے ہمارے پاس نشانی کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے جو ہے وہ نبی جو ہے وہ لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ سچا ہے، اگر یہ اپنی طرف سے بات نہیں گڑتا، تو یہ جو ہے پھر ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آ جائے، جس طرح پہلے رسول جو ہے وہ لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکنا، نہیں ایمان لے ان سے پہلے من قریۃ بستیوں میں سے اہلکناہا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون کیا یہ یا وہ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی ان سے پہلے جو بستیوں کا جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نبی آتے تھے اور ان کے پاس جو ہے کوئی نشانیں آتی تھیں، تو وہ تو ایمان نہیں لائے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون کیا یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہو گیا؟ وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں ہی کو، نوحی اور ہم نے وحی کی الیہم ان کی طرف، فاسالو پس سوال کیا ان سے اہل ذکری اہل ذکر نے، ان کنتم لا تعلمون یہ جو اگرچہ تم جو ہے وہ نہیں جانتے۔ یہ اہل ذکر کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ میں انشاءاللہ کل آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کہ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا مگر، یعنی کفار کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ جو ہے آپ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہیں یا ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، تو اللہ نے آپ کو نبی کیوں بنا کر بھیجا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے یا کسی اور چیز کو بنا دیتے، یا کسی چودھری اور بڑے جو اس کے بعد بادشاہ تھی اس کو بنا دیتے تھے، آپ کو نبی کیوں بنا کر بھیجا ہے؟ تو میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ ان کا اعتراض بار بار اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم نے بھیجا ہے وہ بھی مرد تھے، ایسا نہیں تھا کہ کیا نام ہے کسی عورت کو نبی بنا دیا ہو یا کیا نام ہے کسی فرشتے کو نبی بنا دیا ہو، بلکہ وہ بھی مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے اور ان سے جو بھی اہل ذکر یعنی جو ان کے اوپر ایمان لے کر آنے والے تھے وہ جو ہے ان سے سوال کرتے تھے اگرچہ تم نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ بھی تھا کہ اگر کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان کی ضروریات سے واقف ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو اس وقت کون سی، اس وقت اس کو بھوک لگی، اس وقت جو اس کو پیاس لگی ہے۔ البتہ جو دوسرے ہیں کیا نام ہے فرشتے، اگر فرشتے کو ہم نبی بنا کر بھیج دیتے تو فرشتے کو کیا پتا تھا کہ انسان کی کیا ضروریات کہ فرشتے کو کیا پتا تھا کہ انسان کی کیا ضروریات ہے؟ انسان نہ تو کھائے گا نہ تو پیے کیونکہ فرشتہ جو ہے نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے نہ تو سوتا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو البتہ انسان نے تو کھانا بھی ہے، انسان نے تو سونا بھی ہے، انسان نے دنیا کے اور بھی کام کرنے ہیں۔ اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے تو فرشتہ جو ہے نورانی مخلوق ہے، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے فرشتے کو نور سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ کیا نام ہے فرشتہ جو ہے ان کو بات بتا دیتے اور یہ جو ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاتے؟ اور دوسری بات یہ ان کا پھر سوال اٹھ جاتا، اور سوال یہ اٹھتا کہ اگر اللہ نے کوئی نبی بنانا تھا تو وہ ہمارے مطلب کا یا ہمارے لوگوں میں سے بناتے جو ہمیں سمجھا بھی سکتا یا ہمیں کوئی تعلیم بھی دے سکتا۔ اب یہ فرشتہ آ گئے تو ہم اس کے اوپر کس طرح ایمان لے کر آئیں؟ تو پھر یہ طرح طرح کے جو ہے یہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس یہاں تک پڑھیں گے، اس کی ابتدا ہوگی سبق انشاءاللہ۔ کل کی کلاس کے اندر بھی جو ہے ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے، تو پرسوں انشاءاللہ پھر ہم سعادت الطالبین کو پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی جی۔ انشاءاللہ سر جی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ایک اور ہے تقسیم کا طریقہ، وہ تقسیم وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، وہ بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہے، جب ہم کل پڑھیں گے تفصیل سے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ